بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن دبا دیں، اور پھر آپ سے تھوڑی سی گپ شپ ہوتی ہے۔ آج میں ذرا انصاف کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ انصاف جس ادارے کے ذمہ ہوتا ہے اس سے بات کریں، اس سے کسی اہلکار سے بات کریں تو کہتا ہے کہ انصاف کی ہمارے تو فراوانی بھی بہت ہے، ارزانی بھی بہت ہے۔ بات یہ ہے فراوانی ہو یا ارزانی ہو، یہ کچھ پہیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ پہیے آپ لگا دیں، ارزانی بھی ہو جاتی ہے، فراوانی بھی ہو جاتی ہے۔ بات تو ہے عام آدمی کی جو پہیے لگانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سچ بات تو یہ ہے کہ انصاف اس ملک میں خریدنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں پھنس گئے، تھانے میں مکا کر لیں۔ بعض بندوں کو میرے جیسے خبت ہوتا ہے ایمانداری کا، ان کے دماغ میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہیں میں نے، اور جب وہ وہاں تھوڑی سی ایمانداری دکھاتے ہیں تو تھانے میں جو 500 روپے میں کام ہونا ہوتا ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے۔ وہاں آپ کو 2-4 ہزار میں وکیل کرنا پڑتا ہے۔ وکیل دو طرح کے ہیں، اچھے وکیل بھی ہیں، برے وکیل بھی ہیں۔ 2000 والا وکیل جو ہے نا، وہ کیس کو اتنا لٹکائے گا کہ وہ 10,000 میں پہنچ جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات خامخواہ ڈالتا رہے گا۔ جج ہلکے وکیل کی بات نہیں سنتے۔ جو وکیل بڑے پیسے لے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو 500-700 میں پولیس والے جان چھوڑ رہے تھے، وہ 10,000 وکیل مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں انشاءاللہ جلدی کرا دوں گا۔ تو یہ ارزانی اور فراوانی ان کے لیے جو پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے کوئی ایسی چیز، اللہ سے دعا کریں کہ برا وقت نہ آئے۔ اگر کبھی آپ قابو آ جائیں تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں جو پاکستان میں سنہری اصول ہے کہ رشوت لے کر پکڑا گیا تھا، رشوت دے کر چھوٹ جا۔ یہ آسان کام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں دنیا پوری میں جو مرضی ہو، پاکستان میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اس ملک میں ایمانداری کبھی کام نہیں آتی۔ ایماندار لوگوں کے لیے خودکشی ہے، پرابلم ہے، اور بڑی مصیبتیں ہیں۔ اچھے ان کے لیے حالات نہیں ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک چھوٹا سا میرا ذاتی بھی کیس تھا۔ ایک ایکٹ کے تحت 1,500 لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، میں بھی ان میں تھا، مجھے بھی فائدہ ملنا چاہیے تھا، مل گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے آخر میں، وہاں ایک میرا مہربان تھا، میرا بیچ میٹ تھا، اس نے ایک چھوٹی سی چیز لکھی۔ بھائی وہ کیوں سب پہ 1500 بندوں پہ نہیں لکھی، میرے کیوں لکھی؟ اب عدالت میں کیس چلا گیا۔ عدالت قانونی باتیں کرتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ قانونی بات ہے ہی نہیں۔ قانونی طور پہ تو میرا سمپل سی بات ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے زیادہ تر جج کامن سینس بھی استعمال نہیں کرتے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ایک چیز، ایک جیسے حالات، ایک جیسی ہر چیز ہے۔ 1500 بندے کو آپ نے ایک مراد دی ہیں، انہیں بانٹ دی۔ میری باری یہ کیوں پخ لگا دی؟ ایک جج نے اس میں ہمت کر کے کر دی، وہ محکمے والے نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پھر ایک دفعہ لگا دی۔ اب دوسرے جج نے کہا جی چونکہ انہوں نے سینئر کورٹ کا نام لے لیا تو میں تو بیچ میں نہیں آتا، چلیں۔ تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، جاتے جاتے آپ کو سنا دوں کہ 3 درویش تھے، ہر وقت رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ تو سارا دن جب بوڑھے ہو گئے تو ایک دن کہنے لگے یار اب وقت چل چلاؤ کا آ گیا، ہم میں سے کوئی پتہ نہیں کب دوسروں کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، تو ایسا کرو کہ تو جب فوت ہو جائے نا، وہ خواب میں آ کے تو دوسرے کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی، وہ جنت میں پہنچا کہ نہیں۔ معاہدہ آپس میں ان کا ہو گیا۔ کچھ اچھا گزرا تو ایک بزرگ فوت ہو گئے۔ کچھ 4 دن بعد وہ ایک دوست کو خواب میں آئے، اس نے پوچھا کیا بنا؟
انہوں نے کہا بس اللہ کا شکر ہے بچ گیا ہوں، اللہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ نے کہا کیوں، خیر ہے، تم تو بڑے عبادت، کہنے کہ عبادت تو میں کرتا تھا، تمہیں یاد ہوگا ایک دن ہم بیٹھے تھے تو ایک تتلی اڑتی ہوئی آ گئی، وہ تتلی مکڑی کے جالے پہ جا کے بیٹھنے لگی تھی، تو میں دیکھتا رہا، میں نے تمہاری توجہ دے کر دیکھو تتلی وہ بیٹھی جالے پہ اور پھنس گئی۔ مکڑے نے 2 منٹ میں اسے جال میں پھنسایا اور مزے سے کھا گیا۔ رب العزت کے دربار میں جب میں پیش ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک جاندار کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ایک مکڑا اسے چیر پھاڑ رہا تھا، تمہیں رحم نہیں آیا، تمہیں اسے بچانے کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا جی میں شرمسار ہوں، بس اس وقت غلطی ہو گئی۔ بہرحال کہنے لگا کہ اس پہ بڑی لیدے ہوئی، بہت معافیاں مانگی، اور رب العزت کی ذات تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا، تو میں بہرحال اب سرخرو ہو گیا۔ 2-4 دن گزرے تو دوسرا فوت ہو گیا، وہ پھر تیسرے کے خواب میں آیا جو آخری رہ گیا تھا۔ اس نے پوچھا کیسی بھی تھی؟ کہنے لگا کیا بیتنی تھی، تمہیں یاد ہے کہ ایک دن ہم دونوں بیٹھے تھے تو ہمیں اپنے دوست کا واقعہ بھی یاد تھا، تو ایک تتلی اڑتی ہوئی آ گئی مکڑے کے جالے کی طرف، تو میں سوچنے لگا کہ اس کا اللہ میاں کہے گا کہ اس کی جان نہیں بچائی۔ میں نے لاٹھی اپنی پکڑی، زور سے ماری مکڑے کو، مکڑا وہ جا، تتلی بڑے مزے سے آزاد گھومتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں بڑا خوش تھا، لیکن یہاں حساب کرتے وقت فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو وہ مکڑا 6 دن سے بھوکا تھا، وہ تتلی اسے غذا پہنچانے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب رزق بھیج رہا ہے تو تم اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کون؟ کہنے کہ مجھے سمجھ نہ آئی میں کیا جواب دوں، میں بڑی دیر غور کرتا رہا، آخر میں نے معافی مانگی، بڑی منتیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے مجھے بخش دیا، اب میں اپنے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، بڑا خوش ہوں۔ تیسرے نے دونوں باتیں سنی، بڑا غور کرتا رہا کہ کون سی صحیح کون سی غلط۔ اچھا لیکن اللہ کی ایک عادت ہے، اسے کیا پسند آئے کیا نہیں کچھ نہیں آپ کہہ سکتے۔ اسی سوچ میں کچھ دن گزر گئے، وہ روز سوچے کہ اللہ میاں کیا چیز پسند ہو سکتی ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تتلی اور آئی ہے اور مکڑے کے جال کی طرف جا رہی ہے، اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، اٹھا بھاگا، کہتا یا اللہ تیرے کام ہے، خود ہی نپٹو، جو کرنا ہے کرنا، میں اس سے بعد آیا۔ تو ہماری عدالتیں بھی بس خدائی انصاف دیتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں، جو کامن سینس ہے وہ ججوں میں مفقود ہے۔ قانون کی بات کرتے ہیں، قانون اور انصاف میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے، بڑا واضح۔ قانون آپ کو ہر چیز نہیں دے سکتا، انصاف، لوگ انصاف چاہتے ہیں، قانون کی مار نہیں چاہتے، انصاف دینا ہے، اور ہماری عدالتیں پوری طرح انصاف دینے میں ناکام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔